رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الذين نجوم الهداية واليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق في لسان عمر وبقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء اکرام، معزز سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ کا آج کا یہ پروگرام جس شخصیت کی طرف منسوب ہے وہ شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہیں گے کہ ہم سب نے اس شخصیت کو، اس کے عمل کو، اس کے تدبر کو، اس کی ذہانت کو، اس کی فکر کو بھلا دیا ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے میں اسی مناسبت سے عرض کروں گا، بغیر کسی تمہید کے۔ آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی محبت حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی محبت اخلاق و کردار کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی محبت رشتہ داری اور قربت کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی محبت احسان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ علامات محبت ہیں۔ اگر کوئی حسین و جمیل ہے تو انسان اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر یہ چاروں علامتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ یہ چاروں علامتیں، حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی شہزادیوں نے، مصر کی وزراء زادیوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اگر میرے حبیب کا حسن دیکھ لیتی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو یہ وزراء زادیاں اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ ایسا حسن و جمال تھا۔ قرابت بھی اتنی اعلیٰ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ انسان کا جو نفس ہے، اللہ کے نبی، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی انسان کی اور امت کے ایک ایک فرد کے نفس سے زیادہ قریب ہے، تو قربت بھی سب سے زیادہ۔ احسان اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اخلاق کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق و کردار کو بیان کیجئے، تو اما عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن میں جس خلق عظیم کی تعلیم دی گئی ہے حضور کی زندگی اس کا عملی نمونہ تھا۔ یعنی ایک قرآن جو کاغذوں میں موجود ہے، جو الفاظ کی شکل میں موجود ہے، جس کو جزدانوں میں بند کر کے تاخچوں پر رکھا جاتا ہے، ایک تو وہ قرآن ہے، ایک وہ قرآن ہے جو مدینے کی گلیوں میں عملی طور پر موجود ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن جو کہتا ہے رسول وہ کرتے ہیں، رسول جو کرتے ہیں قرآن وہی کہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے اندر جب یہ تمام کمالات موجود تھے، ایسے باکمال نبی کو مکہ کی سرزمین پر اللہ نے قیامت تک آنے والی امت اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 4 باتیں آپ سے عرض کرنا ہے، بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنا۔ اس سرزمین مکہ پر نبی علیہ السلام کے کلمے کو جن لوگوں نے پڑھا، صدق دل سے جن لوگوں نے اقرار کیا، نبی علیہ السلام کے دین پر ایمان لائے، دامن رسول کو پکڑا، نبی علیہ السلام کے ایسے دیوانے بنے کہ جب دامن رسول پکڑ لیا تو یہ کہہ دیا کہ اب تم مٹ جائیں گے، تیرے نام پہ سوچا ہے یہی، اب تم مٹ جائیں گے، تیرے نام پہ سوچا ہے یہی، درد مندان محبت کا طریقہ ہے یہی۔ نبی علیہ السلام کا دامن پکڑا اور آپ کی ہر سنت پر، ہر عمل پر، اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے حکم پر اپنی پوری زندگی کو گزار دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اب نفس کی نہیں مانی جائے گی، اب شیطان کی نہیں مانی جائے گی، اب رسم و رواج کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ مانا جائے گا تو قرآن کا حکم مانا جائے گا تو نبی کی سنت کو مانا جائے گا، عمل کیا جائے گا تو نبی کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کیا جائے گا۔ جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، عزت جاتی ہے جائے، سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن نبی کی اطاعت سے ذرہ برابر روگردانی نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی تقدس والی جماعت ہے، اگر کوئی مومن کامل ہے، اگر کوئی واقعی ایمان والی جماعت ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت۔ ان میں بھی فرق مراتب ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت من حیث الطبقہ جنتی ہے، من حیث الطبقہ معیار حق ہے، کسی کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب جماعت ہوگی تو فرق مراتب بھی ہوں گے، کوئی کسی سے کسی اعتبار سے بڑا ہوگا، کوئی کسی سے کسی اعتبار سے بڑا ہوگا۔ ان جماعت میں اس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل درجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے بالاتفاق، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ ہے۔
اس کے بعد حضرت علی کا، پھر حضرت عثمان کا، اسی ترتیب سے ایک درجہ۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت عمر بن الخطاب، خلیفہ ثانی، مراد رسول، سسر رسول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ چند باتیں آپ سے کرنا ہے ان کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز، حضرت عمر بن الخطاب کون ہیں؟ اگر آپ ان کی تاریخ کو دیکھیے تو عمر بن الخطاب کی پوری اوپر کی نسل اٹھا کر دیکھ لیجئے، پورے اوپر کے لوگوں کو، کوئی سردار نہیں تھا، کوئی حاکم نہیں تھا، بلکہ اونٹوں اور بکریوں کو چرانے والے آبا و اجداد تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے عمر بن الخطاب کو مانگا، صدیق اکبر آئے، اسلام خود لائے، فاروق حضرت علی اسلام خود لائے، اسلام نے ان کو عزت دی، صدیق اکبر کو اسلام نے عزت دی، عثمان غنی کو اسلام نے عزت دی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو اسلام نے عزت دی۔ لیکن عمر بن الخطاب کی جب باری آئی تو اللہ کے نبی نے دعا کی، مکہ کی سرزمین پر خانہ کعبہ کے در و دیوار پر دروازے کو اور دہلیز کو پکڑ کر یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ یہ دعا کی ہے، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو عزت دے۔ غور سے سنیے گا، ہم معزز بنے اس لیے کہ مسلمان ہیں، صدیق اکبر معزز بنے اسلام لانے کی وجہ سے، لیکن عمر بن الخطاب اللہ کے نبی مانگ رہے، اے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دیجئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خلفاء سیرت الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ 6 سال تک برابر اللہ کے نبی نے عمر بن الخطاب کو اپنے رب سے مانگا۔ 6 سال تک عمر بن الخطاب کو اپنے رب سے مانگا ہے۔ غور کیجئے گا، کون تھے عمر بن الخطاب؟ کیا ان کے اندر خصوصیات تھی جو نبی کی نگاہوں نے دیکھ لی تھی؟ غور کیجئے، سوچئے ذرا سے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ہدایت مانگی، اللہ نے ہاتھ خالی کر دیا، کہا ہدایت نہیں ملے گی۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگی، کیا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دیے، کہا ہدایت نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے ہدایت مانگی، اللہ نے ہاتھ خالی ہٹا دیے اور کہا ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن عمر بن الخطاب کے لیے جب دعا مانگی تو 6 سال کے بعد دعا قبول ہوئی، اور عمر بن الخطاب اسلام کی جھولی میں، ایمان کی جھولی میں آ گئے، مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمر بن الخطاب اسلام کے لیے مفید نہ ہوتے، اسلام کے لیے غلبے کا کام نہ کرتے، اسلام کی نصرت کے لیے نہ ہوتے، اسلام کے لیے رحمت نہ ہوتے، تو جس طرح نوح کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی، جس طرح ابراہیم کے باپ کو ہدایت نہیں ملی، جس طرح رسول اللہ کے چچا کو ہدایت نہیں ملی، عمر بن الخطاب کو بھی ہدایت نہ ملتی۔ ہدایت ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمر بن الخطاب سے اللہ خود کام لینا چاہ رہا، اللہ خود کام لینا چاہ رہا۔ پھر جب ایمان لائے
تو ایمان لانے سے پہلے اسلام قسم و پرسی کی حالت میں تھا۔ جو لوگ مومن ہوئے تھے، ایمان والے ہوئے تھے، دار ارقم میں چھپ چھپ کر وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، اذان خانہ کعبہ میں نہیں ہوتی تھی۔ عمر ابن الخطاب ایمان لائے، اللہ کے نبی سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے سچے نبی، یہ بتائیے ہمارا دین سچا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سچا ہے تو یہ دار ارقم میں چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عمر ابن الخطاب خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر پر اللہ کا بنیادی بن کر پہلے اذان دے گا، پھر وہی نماز پڑھے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عمر ابن الخطاب دونوں قبلوں کے فاتح ہیں۔ فاتح بیت المقدس بھی ہے، بیت المقدس بھی قبلہ تھا، فاتح بیت المقدس بھی عمر ابن الخطاب ہے، اور فاتح بیت الحرم بھی عمر ابن الخطاب ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے اذان دلانے والے، نماز پڑھنے والے عمر ابن الخطاب۔ عمر کے جلال کا، عمر کے تقدس کا آپ غور کیجئے کہ وہ باقی نوجوان جو نبی علیہ السلام کے قتل کے لیے نکلا تھا، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اس کے بعد اللہ نے اس کو اسلام کی اسلامی سلطنت کا خلیفہ بنایا۔ میں کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے کہ عمر ابن الخطاب کی سیرت کا مطالعہ کرو، علامہ شبلی کی الفاروق کا مطالعہ کرو، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پڑھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ عمر ابن الخطاب کی ذہانت کیا تھی، وہ کیسا جینیس انسان تھا، وہ کیسا تدبر والا انسان تھا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وبقلبہ، اللہ نے عمر ابن الخطاب کے قلب اور زبان پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر و صدیق کو دیکھا، ابو بکر اور عمر کو دیکھا، کہا رہا ابو بکر و عمر، دیکھا ابو بکر و عمر کو، ابو بکر و عمر کو دیکھا تو کہا یہ دونوں میری آنکھ اور کان ہیں۔ کیا کہا؟ یہ میری آنکھ اور کان ہے۔ پہلے تو مجھے یہی نہیں سمجھ میں آیا آنکھ اور کان کا مطلب کیا۔ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ شہر کانپور میں ان سے بے پناہ کام لے رہا ہے، شاسن اور پرشاسن سے بہت سے کام لیتے ہیں، ہو سکتا ہے حضرت کا بھی واسطہ پڑا ہو۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ 2014 میں پاٹا نالا پولیس چوکی پر، جہاں پر میں رہتا ہوں، وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہاں تھانے پر چوکی کا جو انچارج تھا وہ بہت منہ لگا ہوا تھا، وہ ہم سے کہنے لگا مولانا صاحب بڑی ذمہ داریاں۔ ہم نے کہا ہاں بالکل ہیں، ذمہ داریاں تو ہیں ہی بھائی، جس کام میں اس کام میں ذمہ داریاں ہیں، نہ رات رات ہے نہ دن دن ہے، ہر وقت آپ ڈیوٹی پر ہیں۔ کہنے لگا مولانا صاحب بات اصل میں خالی ڈیوٹی کی نہیں ہے، بات ذمہ داری کی بھی ہے۔ کہنے لگا کہ ہمارے اوپر کا جتنا بھی اسٹاف ہے، جو ہمارے اوپر کے پرشاسن کے لوگ ہیں، ان کے لیے میں آنکھ اور کان کی طرح ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ میرے اوپر اتنا بھرپور اعتماد رکھتے ہیں
اتنا بھرپور اعتماد رکھتے ہیں گویا کہ انہوں نے اپنے ہماری بات سن کر ایسا لگتا ہے گویا کہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہو اور اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جب یہ اس نے الفاظ کہے تو اس حدیث کے الفاظ کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم اللہ کے نبی کے وزیر خاص تھے، وہ کان اور آنکھ تھے، یعنی فاروق جو بات سن کر کہتے تھے اللہ کے نبی اسی پر اعتماد کرتے تھے، صدیق اکبر جو بات دیکھ کر کہتے تھے اللہ کے نبی اس کے اوپر اعتماد کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب یہ حدیث سامنے آئی ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وبقلبی، زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان عمر ابن الخطاب کی ہے، دل عمر ابن الخطاب کا ہے، لیکن قبضہ رب ذوالجلال کا ہے۔ بولے گی تو عمر ابن الخطاب کی زبان، سوچے گا تو عمر ابن الخطاب کا دل، فیصلہ تو عمر ابن الخطاب کا دل کرے گا، لیکن قبضہ رب ذوالجلال کا ہے، لہذا فیصلہ بھی حق ہوگا اور نکلے گا بھی حق۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے اپنے دور خلافت میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جنگ کے لیے۔ مدینے سے کئی سو میل کے فاصلے پر وہ جنگ کر رہے ہیں۔ 2-4 دن کے بعد جمعہ کا دن تھا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے، اور خطبے کے درمیان ایک دم سے سر اٹھایا اور کہنے لگے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یہ 3 مرتبہ کہا۔ اب خطبے کے درمیان یہ الفاظ جس کے سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں سمجھ پایا۔ چند دنوں کے بعد ایک قاصد آیا اور اس نے کہا امیر المؤمنین، ہم نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ غور سے سنیے، ہم نے اس علاقے کو فتح کر لیا ہے۔ عمر ابن الخطاب نے پوچھا کہ کیسے فتح کیا، کیا ہوا، تفصیل بتاؤ۔ کہنے لگے کہ جنگ کے دوران مسلمان دشمن پر غالب تھا، لیکن دشمن نے ایک چال چلی اور ایک ایسے راستے سے حملہ آور ہونے کی تیاری کی جس راستے کی کانوں کان مسلمانوں کو اور مجاہدین اسلام کو خبر نہیں تھی، لیکن ایک دم سے ہواؤں نے ایک آواز سنائی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ حضرت ساریہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، حضرت ساریہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور دشمن کو شکست دے دی، دشمن کو شکست دے دی۔ اب ذرا سوچئے، کیا آپ کی زبان میں یا آپ کی آواز میں وائرلیس لگا تھا؟ لیکن آج کے دور میں سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کے دور میں اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ موبائل فون میرے پاس رکھا ہے، ہم ابھی بیٹھے بیٹھے امریکہ بات کر لیں، کوسوں دور کوئی بیٹھا ہو ہم یہاں سے بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ جب ہمارے اور آپ کے اندر اللہ نے اتنا چھوٹا سا دماغ رکھا، اس دماغ کے ذریعے سے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ ایک الیکٹرانک چیز بنا لی کہ ہم یہاں بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر دور اپنے اعزاء سے، اپنے دوست احباب سے بات کرتے ہیں اور ان کی تصویر کو سامنے دیکھتے ہیں۔
تو رب ذوالجلال جو ذہنوں کو بنانے والا ہے، کیا عمر ابن الخطاب کی زبان میں وہ تاثیر نہیں کر سکتا کہ عمر تم بولو، ممبر رسول پر تم کہو یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، تمہاری زبان پر رب ذوالجلال کا قبضہ ہے، جو الفاظ نکلیں گے حق نکلیں گے، ہواؤں کو حکم ہوگا، دریاؤں کو حکم ہوگا، ہر جگہ کو حکم ہوگا، خلا کو قریب کیا جائے گا اور ساریہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچے گی۔ اللہ اللہ، یہ اعجاز نورانیت، اللہ اللہ، یہ اعجاز نورانیت نظم حکمت میں آیا۔ یکا یک خلل مرد مومن نے ممبر پہ جب یہ کہا ساریہ ساریہ الجبل الجبل، یہ تھے عمر ابن الخطاب، وہ مراد رسول تھے، دنیا مرید بن کر اسلام کے دامن میں آئی ہے، عمر ابن الخطاب اسلام کے دامن میں مراد بن کر آئے۔ 22 لاکھ مربع میل کا مالک، 22 لاکھ مربع میل پر عمر ابن الخطاب کی حکومت ہے۔ اس روئے زمین پر اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت آج تک کسی کی نہیں ہوئی سوائے حضرت امیر معاویہ کے۔ حضرت امیر معاویہ اپنے دور میں 64,65,000 مربع میل کے مالک تھے، اور اس وقت خشکی کا علاقہ، آبادی کا علاقہ 1,28,000 مربع میل پر آباد تھا۔ تو نصف دنیا پر حکومت اور اسلام کا جھنڈا حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوا، لیکن عمر ابن الخطاب 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتے تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ ٹوٹی پھوٹی جوتے پہنے ہیں، موٹے جھوٹے کپڑے پہنے ہیں، اور موٹا اناج کھا رہے ہیں، کوئی ڈیکورم نہیں ہے، کوئی آپ کے محافظ نہیں ہے، بلکہ تنہا یہ کہہ کر رہے ہیں اور راج کر رہے ہیں کہ جو حاکم، جو خلیفہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا اس کو کسی بھی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ آزاد رہے گا، وہ آزاد رہے گا۔ عمر ابن الخطاب اسی طرح آزاد رہے، کوئی سیکورٹی نہیں۔ اما عائشہ نے فرمایا، اے عمر، ہم نے رسول اللہ کا دور بھی دیکھا، ہم نے اپنے والد ابو بکر صدیق کا بھی دور دیکھا، وہ غربت کا دور تھا، فقر و فاقہ کا دور تھا، ان کے اوپر تنگ دستی تھی۔ اے عمر، آپ کا دور تو بہت بڑا دور ہے، قیصر و کسریٰ اور ایران اور فارس کی حکومتیں آپ کی جوتیوں پر ہیں، وہاں کے خزانے مدینے کی گلیوں کو بھر رہے ہیں۔ اے عمر، آپ اپنے لباس کو بھی صحیح کر لیجئے، اپنے دسترخوان کو بھی اچھا کر لیجئے، تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو مینٹین کیجئے۔ اما عائشہ کہہ رہی ہیں، آپ سے بڑی بڑی سلطنتوں کے وزراء اور سفراء ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیجئے۔ اماں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اماں جان، اے عائشہ، کیا ہم 3 دوست تھے، 3 ساتھی تھے، میرے 2 ساتھی چلے گئے، اللہ کے نبی بھی چلے گئے، صدیق اکبر بھی چلے گئے، اے عائشہ کیا تم ہم کو ان کی راہ سے ہٹانا چاہتی ہو؟ خدا کی قسم، صدیق اکبر جس طریقے سے رہ کر گئے ہیں، نبی علیہ السلام جس طریقے پر رہ کے گئے ہیں، میں اسی طریقے پر اپنی زندگی گزاروں گا، تاکہ کل قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر یہ کہہ سکوں، اے میرے حبیب، میں نے دنیا سے کچھ نہیں لیا، میں نے صرف آپ کا دامن پکڑا، آپ کی حکمتوں پر، آپ کے طریق پر چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس آ گیا۔
آج بھی اگر دنیا کے حکمراں عمر بن الخطاب کے طریقے کو اپنا لیں، عمر بن الخطاب کی طرح زندگی گزارے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اصل خلافت ہوتی ہے، یہ اصل حکومت ہوتی ہے۔ ان کا ایک فرمان تھا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، قوم کا حکمراں، قوم کا وزیر اعظم، قوم کا صدر، قوم کا مکھ منتری، قوم کا سر غلام ہوتا ہے، قوم کا خادم ہوتا ہے۔ مکھ منتری اور خلیفہ بعد میں ہوتا ہے، اور خالی زبان سے نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں زمین کی چھاتی نے کوئی حکمراں ایسا نہیں دیکھا، ایسا نہیں دیکھا۔ تاریخ لکھتی ہے، واقعات شاہد ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رات میں آرام فرما رہے، رات میں کنجی کھٹکھٹائی گئی، اے امیر المؤمنین، مجاہدین کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر آ کر قیام کیے ہوئے ہے، اور وہ یمن کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے سنا، نیند اڑ گئی، فوراً عبد الرحمن ابن عوف اپنے وزیر کو لیا اور لے کر چل پڑے۔ مقام پر پہنچے، جو دربان تھے ان کو سلا دیا اور کہا کہ مدینے سے نئے خادم آئے ہیں، تم سو جاؤ، نئے دربان آئے ہیں، مسلمانوں کی، اسلام کی آرمی ہے، اسلامی مجاہدین ہیں، ان کی حفاظت اور دربانی کون کر رہا ہے؟ خلیفۃ المؤمنین کر رہا ہے، خلیفہ کر رہا ہے۔ صبح ہوئی، مجاہدین کے اعلیٰ افسر سے پوچھا کہ بھائی کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے؟ کھانا پینا لا، کہا کہ اے امیر المؤمنین، سالن نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، دال نہیں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب خود لے کر آئے، خدمت کر رہے، یہ میسج دیا ہے کہ امیر کیسا ہونا چاہیے، خود لے کر آئے، خود پکایا، خود بانٹنے کے لیے بیٹھ گئے، اور دسترخوان بچھایا، لوگ کھا رہے ہیں۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ عمر بن الخطاب نے دیکھا، ان کے پاس پہنچے کہ بھائی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے؟ تو ان بزرگ صحابی نے کہا، امیر المؤمنین، آپ کو معلوم نہیں ہے میرا یہ ہاتھ جنگ موتا کے موقع پر شل ہو گیا تھا، زخم کی وجہ سے یہ ہاتھ شل ہو گیا۔ عمر بن الخطاب کا اتنا سننا تھا کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی، اور کہا، اے بزرگ مجھے معاف کر دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا وزیر اعظم گزرا ہے؟ بتاؤ، جو ایک خادم سے، ایک ادنا اور عام آدمی سے معافی مانگ کر یہ کہہ رہا ہے، اے بزرگ مجھے معاف فرما دو۔ وہ تھر تھرانے لگا، کہنے لگا، آپ کیا کر رہے؟ کہا، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پوچھیں گے، اے عمر، تم نے میری کرسی پر بیٹھے تھے، تم نے خلافت کا بوجھ سنبھالا تھا، تمہاری آرمی میں، مجاہدین میں ایک شخص تھا، ایک میرا غلام تھا، میرا صحابی تھا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، وہ کھانا کیسے پکاتا ہوگا، وہ کپڑے کیسے دھوتا ہوگا، وہ کپڑے کیسے بدلتا ہوگا، وہ اپنے نجی کام کیسے کرتا ہوگا، تم نے اس کے لیے غلام کیوں نہیں مقرر کیا؟ میں نبی علیہ السلام کو کیا جواب دوں گا؟ اے بزرگ مجھے معاف فرما دے، اے بزرگ مجھے معاف فرما دو۔ یہ تھے عمر بن الخطاب۔ میں کہتا ہوں، قسم خدا کی، خدا برتر بنی ہے ملت کی آبرو پر،
قسم خدا کی خدا برتر بنی ہے ملت کی آبرو پر، عمر کا جاہو جلال دے دے فساد پھر سر اٹھا رہے ہیں، عمر کا جاہو جلال دے دے فساد پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ وہ عدل و انصاف کہاں سے لاؤں، وہ عدل کہاں سے لاؤں، وہ انصاف کہاں سے لاؤں، وہ رعایا پروری کہاں سے لاؤں، وہ محبت کہاں سے لاؤں، وہ دیوانگی کہاں سے لاؤں، وہ تدبر کہاں سے لاؤں جو عمر بن الخطاب کے اندر موجود تھا۔ خلیفہ ہوتے ہوئے غلام بننا منظور تھا، خلیفہ ہوتے ہوئے خادم بننا منظور تھا۔ عدل و انصاف کے وہ کارنامے کہاں سے لاؤں جو عدل اور جو انصاف عمر بن الخطاب نے کیا۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، مسلمانوں کی تاریخ نہیں کہتی ہے، بلکہ اٹھاؤ انگریزوں کی تاریخ اور دیکھو، عیسائیوں اور پادریوں اور یہودیوں کی تاریخ اٹھاؤ، دیکھو اس میں عمر بن الخطاب کے کارنامے۔ عمرو بن العاص حمص کے گورنر ہیں، حمص فتح ہوا ہے، اور وہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو اسلامی ریاست میں، اسلامی سلطنت میں ٹیکس دے کر رہے، اور ٹیکس کہے گا اسلامی آرمی تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے گی۔ اور قاعدہ یہ تھا کہ سال بھر کا ٹیکس ایک ساتھ لیا جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص نے سال بھر کا ٹیکس لیا، لیکن 3 مہینے کے بعد اس آرمی کو آگے جانا پڑا، حکم آ گیا۔ حضرت عمرو بن العاص پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں، ٹیکس تو سال بھر کا لیا ہے، 3 مہینے کے بعد جانا ہے۔ خط لکھا امیر المؤمنین کہ یا امیر المؤمنین یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، کیا کریں؟ امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ اے عمرو، عیسائیوں اور اہل کتاب کے ہر گھر پر کنڈی کھٹکھٹا کر 9 مہینے کا ٹیکس واپس کرو۔ ہے ایسی کوئی مثال کسی حکومت کے اندر، کسی مذہب کے اندر، کسی دین کے اندر؟ عمرو بن العاص جو مصر کے اور حمص کے گورنر ہیں، وہ جب دروازے کھٹکھٹا کر ٹیکس واپس کرنے گئے تو عیسائی پھاڑے مار مار کر رونے لگے، پھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور کہا اے عمر تیرے عدل و انصاف کا کیا کہنا، ایسا عدل اور ایسا انصاف تو اگر پادریوں کی حکومت بھی ہوتی تو وہ نہ کرتے، پادریوں کی حکومت ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن الخطاب کی جب شہادت کا وقت قریب آیا ہے، علی مرتضیٰ سامنے بیٹھے ہیں، قریب میں بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہہ رہے ہیں اے عمر، اے لوگوں، اگر آج عمر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو محمد کا اسلام یتیم ہو جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ داماد رسول کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حیدر کرار کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ فاتح خیبر کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اگر تم چلے گئے تو محمد کا اسلام یتیم ہو جائے گا، محمد کا اسلام یتیم ہو جائے گا۔ حضرت علی کی زبانی، اللہ کے نبی نے حضرت عمر بن الخطاب کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، اتنا بلند و بالا مقام دیا، اتنی فضیلتیں دی کہ تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا خلیفہ نہیں ملتا۔ جو کہا کہ عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، تو یاد رکھو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ نبی کے یہ الفاظ ہو بہو عمر بن الخطاب پر صادق آتے ہیں۔ قرآن مجید کے 20 یا 22 مقامات ایسے ہیں جو
عمر ابن الخطاب نے زمین پر کہا ہے، عرش والے نے وہ قرآن بنا کر قرآن کی آیت بنا دیا۔ جو رائے زمین پر عمر کی ہے وہ رائے عرش والے کی عرش پر۔ جنگ بدر کے موقع پر جب جنگ بدر کو فتح کیا مسلمانوں نے اور وہاں مشرکین کے قیدی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو اللہ کے نبی نے اپنے مشیروں سے اور وزیروں سے مشورہ کیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہو۔ مشیروں سے فیصلہ کیا، وہ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر نے کہا فدیہ دے کر چھوڑ دینا چاہیے، علی مرتضیٰ نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، عثمان ابن عفان نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ان کی نسلیں ایمان لائیں اور آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ سوچا۔ حضرت عمر سے کیا کہا؟ حضرت عمر سے پوچھا ہے عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو زمین پر رہنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ عمر ابن الخطاب کا فیصلہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اکثر صحابہ کی رائے پر عمل کیا۔ اب غور کیجئے، فرش پر عمر ابن الخطاب بول رہے ہیں، عرش والا اسی رائے کو جبریل امین کے واسطے سے قرآن بنا کر وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کے قلب اطہر پر اتارتا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کی آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے، اس میں نبی کو خطاب کر کے فرمایا ما کان علی بہرحال نبی کو خطاب کر کے کہا کہ جب تک کہ ان کو قتل نہ کر دو نہ چھوڑو۔ اللہ کے نبی کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو تاریخ کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر زار و قطار رونے لگے، اور اللہ کے نبی نے روتے ہوئے جملہ کہا لو نزل عذاب ما نجا منکم غیر عمر، اگر بالفرض والمحال عذاب نازل کر دیا جاتا اللہ کی طرف سے تو عمر ابن الخطاب کے علاوہ سب تباہ و برباد ہو جاتے، سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ عمر کا مقام اتنا اونچا تھا، اتنا اعلیٰ تھا، اس عمر کو ہم آج عقیدت سے سلام پیش کرتے ہوئے اس کی شہادت پر اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات اور کہوں گا پھر رخصت ہو جاؤں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی عجیب واقعہ۔ عمر ابن الخطاب حج کر کے آ رہے ہیں، درمیان میں ایک میدان ہے، میدان میں آ کے گھمے کو تکیہ بنا کر لیٹ گئے، رات کا وقت ہے، چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ وہ ختم ہو گیا، روشنی مٹ گئی۔ جب یہ حالات ہو گئے تو عمر ابن الخطاب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے پروردگار، اس چاند کی طرح تیرے اس بندے عمر نے بھی مختلف ادوار دیکھے ہیں، مختلف دور دیکھے ہیں، اے پروردگار اب میری قوت جواب دے رہی ہے، اب خلافت کا بوجھ سنبھالے نہیں سنبھلتا، اے میرے اللہ میرے دونوں حبیب میرے دونوں دوستوں سے اب ملا دے۔ اور دعا مانگی کیا؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلدی رسولک۔
ووفاتن فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے حبیب کے شہر میں وفات دے دے۔ یہ الفاظ عمر کی زبان سے نکلے تھے، عمر کی زبان پر اللہ کا قبضہ ہے، وہی الفاظ، وہ دعا قبول ہوئی، شہادت بھی ملی، ابو لولو فیروز مجوسی کے خنجر سے شہید ہوئے، اور کہاں پر؟ منبر رسول پر چھری پڑی، منبر رسول پر خون بہا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتائے دے رہا ہوں یہاں پر، ہم آپ نماز کو کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات میں لگے ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں ابھی پڑھ لیں گے، گھر پہ پڑھ لیں گے، یا نہیں بھی پڑھیں گے آج، بہت آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس مرد قلندر کو دیکھو، خلیفۃ المؤمنین کو دیکھو، کس حالت میں ہے، 6 خنجر پڑے ہیں لگاتار، خون کا فوارہ بہ نکلا، گرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا اور اشارے سے کہا نماز پوری کر دو۔ خلیفۃ المومنین تڑپ رہے ہیں لیکن مومنین نماز کو مکمل کر رہے ہیں، نماز مکمل ہوئی۔ اور ایک بات کہتا ہوں یہاں پر کہ 10 محرم کو یہ کہا جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں حضرت حسین شہید ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ مدینہ کی یونیورسٹی جس کے پرنسپل عمر ابن الخطاب تھے، انہوں نے اس انداز کو حضرت حسین نے عمر سے سیکھا تھا، اور جس نماز کی شروعات عمر ابن الخطاب نے کی تھی، ان سجدوں کو 10 محرم کو حضرت حسین نے کر کے پورا کر دیا۔ اس نماز کو، اس عاشقانہ انداز کو، اس عاشقانہ نماز کو پورا کر دیا۔ بہرحال نماز مکمل ہوئی، عمر ابن الخطاب کو گھر پر لایا گیا، اور 2-4 دن کے بعد ایک وقت وہ آیا جب دوا کھلائی گئی تو زخم سے باہر آ گئی، لوگ بے چین ہو گئے کہ اب عمر کا وقت آ گیا۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ اے عبداللہ، اپنے بیٹے سے کہا، اے عبداللہ جاؤ اماں کے پاس اور کہو عمر غلام ہے۔ عمر جس طریقے سے اپنی زندگی میں رسول اللہ کے پہلو میں رہا، رسول اللہ کے اغل بغل رہا، آج بھی عمر چاہتا ہے کہ ہم اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اسی حجرے میں، آخری اسی حجرے میں دفن کیا جاؤں۔ آپ اجازت دے دیں تو میں وہیں دفن کر دیا جاؤں۔ اماں عائشہ کے پاس گئے، اماں عائشہ نے اجازت دے دی، اور کیسے نہ دیتی، وہ اس احسان کو بھول نہیں سکتی جو احسان اماں عائشہ کے اوپر عمر ابن الخطاب کا تھا، کہ جب مدینے کے منافقین نے اماں عائشہ کے اوپر، طاہرہ کے اوپر، عفیفہ کے اوپر، مطہرہ کے اوپر الزامات کی بارش کی تھی اور ایسی تہمت لگائی کہ صحابہ اکرام بھی مشکوک ہو گئے، اللہ کے نبی بھی ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ خود عائشہ کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں، اے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اعتراف کر لو۔ انہی عمر ابن الخطاب سے جب اللہ کے نبی نے پوچھا عمر آپ کی کیا رائے ہے، اللہ کے نبی سے عمر نے فرمایا، اے نبی آپ بتائیے کہ آپ کا نکاح عائشہ سے کس نے کرایا تھا؟ ہم نے کرایا تھا یا کسی عام انسان نے کرایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ سے نکاح اللہ نے کرایا۔ حضرت عمر ابن الخطاب بے ساختہ کہہ اٹھے کہ یہ نہیں ہو سکتا،
اللہ یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک ہو اور اس کی بیوی ناپاک ہو. سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ الفاظ رب ذوالجلال کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ قرآن میں انہی الفاظ کے ساتھ حضرت عائشہ کی برات ظاہر کر کے اللہ نے کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ بہتان عظیم ہے. تو اس احسان کو عمر بن الخطاب کے کیسے بھول جاتے؟ اما عائشہ نے کہا اے عبداللہ، یہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی کہ میرے والد اور میرے شوہر دونوں یہی ہیں، میں اسی میں دفن ہوں گی اور میرے لیے یہ جگہ تھی، لیکن عمر بن الخطاب مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، میں اجازت دیتی ہوں ان کا مدفن یہاں بنے. عمر بن الخطاب کو جب یہ پیغام دیا اور کہا کہ اے ابا جان، اماں نے اجازت دے دی ہے، تو کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم عمر آج کامیاب ہوا، آج کامیاب ہوا. اور اس کے بعد کہا اے عبداللہ، میرے جانے کے بعد، جنازہ تیار کرنے کے بعد ڈائریکٹ حجرے میں نہ چلے جانا، بلکہ حجرے کے پاس جا کر پھر اماں سے اجازت لینا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اماں نے خلافت کے روب میں ہم کو اجازت دے دی ہو. اب سنیے تاریخ کیا کہتی ہے کہ جب عمر کا جنازہ تیار کر کے اس حجرے کے پاس رکھا گیا اور عبداللہ نے اجازت طلب کی تو کمرے سے یہ آواز آئی بلغ الحبیب الی الحبیب، بلغ الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب تک پہنچا دو. ہم 14 سال سے عمر بن الخطاب کے منتظر ہیں، عمر بن الخطاب کے منتظر ہیں. تو شروع سے لے کر آخر تک عمر بن الخطاب نے وہ کردار اپنایا ہے، وہ کردار اپنایا کہ اللہ نے شہادت دی، دعا مانگی تھی شہادت کی، شہادت بھی دی، مدینۃ الرسول بھی دیا، اور بڑھ کر دیا منبر رسول بھی دیا، اور بڑھ کر دیا حجرہ رسول بھی دیا، روئے زمین کا وہ خطہ دے دیا جو جنت کا حصہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت میں یہ ٹکڑا ایسے ہی رکھ دیا جائے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. عمر بن الخطاب کا خمیر جنت کی مٹی سے تیار ہوا تھا، وہ جنت میں چلا گیا، وہ جنت میں چلا گیا اور اپنے دونوں حبیب سے جا کر مل گیا. انشاءاللہ جس طریقے سے اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے نبی کے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوتا تھا، اسی طریقے سے قبر میں جب اٹھیں گے تو ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اور اسی طریقے سے میدان محشر میں پہنچیں گے. کوئی اہل بیت سے آپ کو جو نکال دے یہ مجال کیا، کوئی اہل بیت سے آپ کو جو نکال دے یہ مجال کیا کہ عمر کی تربت خاک بھی تو رسول پاک کے گھر میں ہے، کہ عمر کی تربت خاک بھی تو رسول پاک کے گھر میں ہیں. ہم ہزارہ ہزار عقیدت اور ہزارہ ہزار سلام عمر بن الخطاب پر، اپنے پیشوا پر، اپنے مقتدی پر یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر. رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر 100 جان سے شیدا عمر، ایمان میں
ایقان میں، احسان میں یکتا عمر۔ اللہ رب العزت ہمیں عمر ابن الخطاب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مرد قلندر، وہ مرد مجاہد، وہ انتہائی ایمانی فراست لیے ہوئے شخص جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو امت کو ایک پیغام دے سکتا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو، جب تک کہ تم اس کی اقتداء اور پیروی کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسرے فیصلے کے وقت عدل اور تقسیم کے وقت انصاف کرتے رہو، دنیا کی سلطنتیں تمہارے قدموں میں رہیں گی، تم ہی خلافت کرتے رہو گے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ عمر ابن الخطاب کی اس آخری وصیت کو اپنے گرہ باندھ لیں اور پیوست کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن نے جو راستہ دکھایا، نبی نے جو عمل کر کے دکھایا، اس پر عمل کریں گے۔ جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، عزت جاتی ہے جائے، دولت جاتی ہے جائے، اعزاء و اقارب دور ہوتے ہیں ہو جائیں، احباب متنفر ہوتے ہیں متنفر ہو جائیں، لیکن نبی کا دامن، نبی کی سیرت، نبی کا عمل، نبی کا طریقہ، کسی بھی چیز کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ قدم بڑھاؤ، ترقی کرو، ضرور بلے رہے رسول کے قدموں میں سر خدا کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔